رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح کے بعد تعوذ کے بعد سورہ الفاتحہ کے بعد نماز کے اندر قرات. سورہ الفاتحہ اس کے حوالے سے چونکہ ہم نے اذان کے چپٹر کو شروع کرنے سے پہلے ڈیٹیل کے ساتھ سورہ الفاتحہ کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کر چکے ہیں، لہذا ہم سورہ فاتحہ کو درس کے سلسلے میں سکپ کرتے ہوئے ہم قرات کے اوپر چلتے ہیں. اب یہ جو قرات ہے، قرات اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے نبی علیہ السلام کے ذریعے قرات دو قسم کی ہے. ایک وہ قرات ہے جو سری نماز میں ہر آدمی خود قرات کرتا ہے، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی حکمت ہے. عموماً دن کے ٹائم پہ انسان مشغولیت کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے انسان بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے، تو لہذا اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو امام کے پیچھے دن کی نمازوں میں خود قرات کرنے کا حکم دیا. لہذا ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں ہر آدمی امام کی قیادت، امام کی امامت میں سورہ فاتحہ پلس دوسری قرات خود کرتا ہے، کیونکہ دن کے ٹائم پہ عموماً انسان مصروفیت اور مشغولیت کی وجہ سے زیادہ مصروف رہتا ہے. لہذا سلیبس میں یہ بات رکھی گئی، اب آپ نے قرات خود کرنی ہے، سبق آپ نے خود پڑھنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. لیکن جو انسان کی جو مصروفیت ہے، انسان کی جو مشغولیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر نمازوں میں اونچی آواز میں جہری قرات کیا کرتے تھے، اور اس قرات کے اندر بھی مقدار انسانی مصروفیت اور انسانی مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے قرات رکھا ہے. اب انسان تھکے واپس آتا ہے مغرب کے ٹائم پہ، تو مغرب کی نماز میں مختصر ہے قرات، کیونکہ انسان کام کاج کر کے تھکے ہوتے ہیں، تو لہذا اب یہاں سے نیا سبق انسان لیتا ہے. تو یہاں پہ جو قرات ہے، قرات جہری بھی ہے اور قرات مختصر بھی ہے. پھر انسان مغرب کی نماز پڑھنے سے لے کر عشاء تک کافی حد تک تھکاوٹوں سے انسان دور ہو جاتا ہے، تھکاوٹ اس کی ختم ہو جاتی ہے. لہذا عشاء کی نماز میں مغرب کی نماز کے بقدر قرات کو لمبی رکھا ہے، اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے اندر جو دورانیہ ہے وہ دورانیہ مختصر ہے، جبکہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کے درمیان دورانیہ کچھ زیادہ ہے. لہذا فجر تک انسان کو ریچارج کرنے کے لیے عشاء کی قرات مغرب کی قرات کی بنسبت لمبی قرات ہوتی ہے. پھر فجر کی جو قرات ہے، ظہر اور فجر کے درمیان بھی دورانیہ زیادہ ہے، لہذا انسان کو فجر سے لے کے ظہر تک اس کے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے فجر کی جو قرات ہے وہ زیادہ لمبا ہے، کیونکہ فجر سے لے کے ظہر تک کی جو دورانیہ ہے وہ زیادہ ہے. اب سوال یہ ہے اس قرات میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
بے شک جو نماز ہے، نماز تنہا، یہ نماز روکتی ہے، عن الفحشاء والمنکر، فحشا سے مراد تمام وہ بیماریاں جو انسان کی شہوت سے اس کا تعلق ہے۔ انسان عموماً گمراہ ہوتا ہے یا شہوت کی وجہ سے، یا شبہات کی وجہ سے، یا اللہ اور اس کی رسول کے نافرمانیوں کی وجہ سے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز نمازی کو بے حیائی کے کاموں سے بھی روکتی ہے، والمنکر، اور تمام ناجائز کاموں سے بھی، تمام حرام کاموں سے بھی، اور ظلم اور بربریت سے بھی نماز روکتی ہے۔ اب نماز کیسے روکتی ہے؟ جب نماز میں انسان نماز پڑھنے سے پہلے شیطان انسان کے اوپر ہمیشہ سے فوکس کیا ہوا ہے، شیطان ہر ممکن طریقے سے انسان کو موت تک انسان کا پیچھا کرتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، اللہ میں تجھ سے شیطان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، شیطان مجھے موت کے ٹائم پہ خبتی بنانے سے، کہیں شیطان مجھے غافل نہ کر دے۔ تو یہاں پہ موت تک شیطان انسان کا پیچھا کرتا ہے، تو لہٰذا انسان ہونے کے ناطے اللہ رب العالمین نے انسان کی آزمائش کے لیے شیطان کو وہ صلاحیت دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الشیطان یجری فی احدکم حیث مجری الدم، بے شک شیطان تمہارے خون میں وہاں تک دوڑتا ہے جہاں جہاں تمہارا خون جاتا ہے۔ تو شیطان انسان کے دل و دماغ میں مختلف قسم کی برائیوں کی طرف انسان کو دعوت دیتا ہے، اور انسان شیطان کی بہکاوے میں آ کے اس برائی کو کرنے کے لیے ذہن بنا لیتا ہے، اور جب وہ اللہ اکبر کی صدا سنتے ہی جب وہ مسجد میں آتا ہے، مسجد میں وہ نماز میں داخل ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد دعا استفتاح، پھر تعوذ، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ فاتحہ میں انسان دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستہ بتلا دے، اللہ میرے ذہن میں ایک منصوبہ بندی چل رہی ہے، اللہ مجھے ہدایت دے۔ تو اللہ رب العالمین اسے ہدایت دے دیتا ہے، اسے یاد آتا ہے یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی چوری کا پروگرام بنا لیتا ہے ذہن میں، لیکن اللہ اکبر سنتے ہی وہ مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آتے ہی وہ خود حافظ ہے یا وہ خود تلاوت کرتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورت ان دونوں کی ہاتھ کاٹ دو، وہ خود تلاوت کرتا ہے۔ اب یہ نماز میں آنے سے پہلے چوری کا پروگرام وہ ذہن میں بنا چکا تھا، لیکن نماز میں آتے ہی قرات وہ کرتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورت ان دونوں کی ہاتھ کاٹ ڈالو۔ یا جہری قرات ہے، جہری قرات میں امام قرات کرتا ہے اور امام کی قرات کے بعد وہ سمجھ لیتا ہے، اس کے ذہن میں بات ایک دم کلک ہو جاتا ہے، یار جس چوری کا میں نے پروگرام بنایا تھا یہ تو کتاب اللہ کی روشنی میں جرم ہے، اس جرم کے لیے میرے رب نے سزا رکھا ہے، لہٰذا میں اس پروگرام کو کینسل کر دیتا ہوں۔ تو نماز نے انسان کو چوری سے انسان کو نماز روکتی ہے۔ اسی طرح انسان پروگرام بنا لیتا ہے، چلو عشاء کی نماز پڑھ کے جا کر فلانا کے گھر میں چلا جاؤں گا، فلانا کی عزت کے اوپر حملہ کروں گا، لیکن دوران قرات امام قرات کرتا ہے والزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ان کو 100 کوڑے مارو اگر غیر شادی شدہ ہو۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد، یہ تلاوت سننے کے بعد انسان زنا کاری سے رکتا ہے۔ یہ ہے مفہوم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اسی طرح انسان دکاندار ہے، وہ پروگرام بنا لیتا ہے نماز کے بعد فلانا گاہک نے، فلانا کسٹمر نے آنا ہے،
میں ناپ تول میں کمی کر لوں گا، لیکن قرات وہ خود کرتا ہے یا نماز میں امام قرات کرتا ہے اونچی آواز میں، ویل للمطففین، یا سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ۔ یہ تلاوت کرتے ہی انسان پروگرام چینج کرتا ہے، یار جو کام کرنے کا میں سوچ رہا تھا یہ تو اللہ کی شریعت میں جرم ہے۔ تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز نمازی کو بے حیائی سے اور برے کاموں سے نماز روکتی ہے۔ تو روزانہ ڈیلی بیس پہ انسان جب نماز پڑھتا ہے اور نماز میں جب قرات کرتا ہے، وہ قرات انسان کو نیا ایک سبق دیتا ہے یا انسان کو بھولا ہوا سبق یاد دلاتا ہے، اور انسان نماز کے ذریعے تعلیم حاصل کرتا ہے، بشرطے کہ وہ قرآن مجید با ترجمہ پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نماز سے حتی المقدور اللہ فائدہ اٹھانے کی، اور ہماری نماز اللہ رب العالمین وہ نماز بنا دے جس نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز نمازی کو بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کے اندر بھی وہ صلاحیت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔